إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 تا 7۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہمارے آج کے اس سبق میں جو 2 آیات ہم نے پڑھنی ہیں، اس سے پہلے جو پیچھے گزر چکی ہیں 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کے متعلق پہلے سن لیجئے، پھر اس کے متعلق اور پھر اس کے بعد آنے والی آیات کے متعلق ایک خصوصی ربط ہے جو ہم آپ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ربط یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت معرض وجود میں آتی ہے تو اس کے ساتھ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت بنتی ہے تو اس کے ساتھ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں اپنی جماعت کے اوپر، اس کے ساتھ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگ جو جماعت کے بالکل ظاہر باہر مخالف ہوتے ہیں اور مخالفت میں تن دھن من قربان کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، منافق ٹائپ، سیاسی لوگ، ہاں جی، ظاہری طور پر جو ہے وہ ساتھ دینے والوں میں، اور اندرونی طور پر جو ہے وہ جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں اور بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی عظیم جماعت ہے کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اختلاف کرنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے، اور درمیان میں ہے منافق۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں مومنین حضرات کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ جو 2 آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور یہ پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اور جو کل ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ دوسرا رکوع شروع ہوگا، اور اس میں پوری 13 آیات ہیں جو تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ہیں جو کہ منافق ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کی آیات کی آپس میں ربط کے حوالے سے بات تھی۔ آئیے اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لا یؤمنون کن لوگوں کے متعلق کہا ہے؟ اس حوالے سے 3 قسم کے افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو پچھلی 6 صفات مومنین کے حوالے سے گزر چکی ہیں، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کافروں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ وہ کلی طور پر انکار کریں یا جزوی طور پر بعض چیزوں کا انکار کریں تو بھی وہ کافر بن جائیں گے۔ اور نمبر 2، جو کافر ہیں وہ تو آلریڈی اس میں شامل ہیں۔ اور نمبر 3، بعض یہودی جو جان بوجھ کر جو ہے وہ انکار کرتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور نمبر 3، اس میں ابو جہل اینڈ کمپنی، جن کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے۔ اور اس سے مراد عام کافر قطعا نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ دور میں بھی، موجودہ دور میں بھی، اور آنے والے مستقبل کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں، بہت سارے کافر ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے وہ 3 قسم کے افراد ہیں جو کافر ہیں، جن کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی وغیرہ۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں بھی بیان فرمایا، سورہ الانفال کی آیت نمبر 32 میں بھی ارشاد فرمایا۔
اور یہاں دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں خواہ نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے ظاہری مفہوم تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، پھر انہیں دعوت نہیں دینی چاہیے۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہاں جو حمزہ ہے اس کا معنی خواہ ہے، اس کا معنی کیا نہیں ہے، اور یہ خواہ ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب حمزہ کے بعد ام آ جائے، تو اس میں جو ہے نا وہ خواہ کا مفہوم ہوتا ہے حمزہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ڈرانا نہ ڈرانا ان پر، کافروں پر برابر کہا ہے، اللہ کے رسول پر برابر نہیں کہا۔ یعنی ہمارے ذمے دعوت دینا جو ہے وہ ضروری ہے، ہمارے ذمے ہے، فرض ہے، قرض ہے، ہم دعوت دیں گے۔ اب ان کے اوپر جو ہے برابر ہے وہ ایمان لائیں نہ لائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ ہمارے ذمے محنت ہے، کوشش ہے، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہاں جی، دین کی دعوت بھرپور طریقے سے پہنچانی ہے۔ اب ان کا نصیب کہ انہیں وہ دعوت سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہاں جی، اور لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانا برابر ہے، تو ان پر ہے، ہمارے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور بڑا بھاری قسم کا پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ان کے دل، سماعت اور بصارت پر مہریں لگا دی ہیں؟ تو کیا پھر ان پر ظلم نہیں ہے؟ وہ تو ایمان لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ تو ایمان لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ مہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زبردستی نہیں ہے، یہ مہر ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں بطور سزا ان پر لاگو ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ ہدایت کا موقع نہ دے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت لانے کا اللہ موقع فراہم کرتے ہیں، اور جب کسی کے پاس ہدایت چل کے آ جاتی ہے پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر بطور سزا اس سے ہدایت چھینی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ مہریں جو ہم نے ان کے دلوں پر لگائی ہیں یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہیں، یہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور مزید سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھینی ہوئی ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، یہ ان کے دلوں پر گناہوں کے زنگ چڑھے ہوئے ہیں، ان کی بدعمالیوں، بد کرداریوں اور بد سیرت کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو انہیں مل رہی ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور اس آیت کے آخر میں جو ہے وہ غشاوہ کا لفظ ہے، غشاوہ پر تنوین جو ہے وہ عموم کی نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر تنوین کا معنی کوئی ایک کسی کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تنوین جو ہے تعظیم کی ہے، یعنی یہ بڑا بھاری قسم کا پردہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا پائیں گے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، اور اس میں قرآن مجید کو دو مختلف اسلوب کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، ان الذین، انا جو ہے یہ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے، جس کا ترجمہ بے شک بھی ہوتا ہے، یقیناً بھی ہوتا ہے، بلا شبہ بھی ہوتا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو بار بار آتا رہے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے دماغ میں اس کو جگہ دیجئے، زندگی بھر دوبارہ اسے کبھی یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ انا کا معنی بے شک، بلا شبہ، یقیناً وغیرہ۔ الذین، وہ لوگ، جن،
الذین جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ جو، جن، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شمار ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1000+ مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کا ترجمہ جو، جن، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ کفرو، کفرو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کفرو کے آخر میں جو آپ کو واو الف نظر آ رہا ہے، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور جمع مذکر کی علامت ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ آپ سب بھی کر سکتے ہیں، تمام بھی کر سکتے ہیں۔ اور باقی لفظ اگر آپ غور کریں تو کفر ہے، کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، کفر کا معنی کفر ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، کفرو جن سب نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر۔ علیہم دو چیزیں ہیں، علا اور ہم، علا اور ہم۔ علا کا معنی پر ہوتا ہے اور ہم کا معنی ان ہے۔ حمزہ کا معنی یہاں خا ہے کیونکہ اس کے بعد ام آ رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حمزہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، البتہ جب حمزہ کے بعد علامت ام آ رہی ہو تو حمزہ کا ترجمہ خا کیا جاتا ہے۔ انذرتہم، تو نے ڈرایا ہو انہیں۔ انذرتا نذیر سے یہ لفظ نکلا ہے، اور تا کا معنی تو نے اور ہم کا معنی انہیں، باقی کا معنی ڈرانا ہے۔ انذرتہم، تو نے ڈرایا ہو انہیں۔ اور انذرتا کے آخر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تا، تا، تی، تو اور تا ساکن، 4 علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس کے متعلق ہے۔ انذار سے مراد خوف دلانا، واض و نصیحت کرنا، راہ بتانا، متنبع و آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ ام، یا، ام کا ترجمہ کبھی کیا بھی ہوتا ہے یا بھی ہوتا ہے، یہاں لازمی طور پر یا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے حمزہ آ چکا ہے۔ لم کا معنی نہ ہوتا ہے، اور لم تنذرہم، نہ تو نے ڈرایا ہو انہیں۔ ہم فعل کے آخر میں آیا ہے، اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے۔ اگر یہ یومنون کی بجائے تؤمنون ہوتا تو ترجمہ کرتے تم سب ایمان لاؤ گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں کافر قرار پا چکے ہیں ان کو انذار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ابو جہل، ابو لہب اور ان کے وہ سردار جو جنگ بدر میں مارے گئے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو چکی ہے، بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت چھین لی ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم جو ہے اس کا لفظی معنی مہر لگانا ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، یعنی نبوت اور رسالت پر انہوں نے آ کر مہر لگا دی ہے، اب اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالی نے۔ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں پیش ہو وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ مہر لگانا کام اور یہ لگانے والے اللہ تعالیٰ ہے، بطور اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور فاعل ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو ہم ہے، ہم ہو یا ہم ہو، دونوں کا ترجمہ اگر اسم کے آخر میں ہو ان کا ان کی ان کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر۔ ابصار بصر کی جمع ہے، بصر بصارت بصیرت اردو میں آپ بولتے ہیں، اور ہم کا معنی ان کی ہو گیا۔ اور یہ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسم کے آخر میں علامت ہم ہو یا ہم ہو تو ترجمہ ان کا ان کی ان کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔ غشاوتن، پردہ ہے۔ اس کے آخر میں گولتا جو ہے اسم کے آخر میں ہے، واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، شروع میں لام زبر لا ہے جو کہ دراصل لامز لی تھا، اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے لی سے لا ہو جاتا ہے، یہ وہی ہے، یہ اصل میں لامز لی ہے، لی ہم تھا،
پڑھنا مشکل ہے، اللہ رب العزت نے اس کی زیر کو زبر سے بدل دیا، اب بن گیا لہم، ان کے لیے۔ عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ عظیم فعیل کے سانچے میں ڈھلا ہوا اسم ہے، اسم میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے ترجمہ بہت بڑا کیا گیا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار آ کر یاد ہو جاتے ہیں، 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں 2 الفاظ ہیں اور دونوں کا روٹ ایک ہے، مادہ ایک ہے، جس کا مادہ ہے نذیر، ڈرانا۔ ہاں جی، انذرتہم، تو نے ڈرایا ہو انہیں، ام لم تنذرہم، یا تو نے انہیں نہ ڈرایا ہو۔ آئیے اب اس کے اردو کے استعمال پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے انا، اور انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بے شک ہے۔ الذین بھی بار بار آنے والوں میں سے ہے، اس کا ترجمہ جن ہے۔ کفروا، سب نے کفر کیا، سب نے کفر کیا، یہ لفظ نکلا ہے کفر سے، کفر کافر کفار، کفار مکہ، یہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ سواء برابر ہے، اور سواء سے ملتے جلتے الفاظ ہماری زبان میں مساوی، مساوات ہے۔ علیہم 2 چیزیں ہیں، علی اور ہم۔ علی اردو میں بولا جاتا ہے علی الاعلان، علیحدہ، علی العموم، اور اسی طرح ہم ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے۔ حمزہ کا معنی خا آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ انذرتہم، تو نے ڈرایا انہیں۔ ہاں جی، تو یہ مشکل الفاظ میں سے ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ام کا معنی یا ہے، لم کا معنی نہ ہے، تنذرہم، تو نے ڈرایا انہیں۔ لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے۔ لا اردو میں بولتے ہیں لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا محدود، لا علم، لا علمی وغیرہ۔ یؤمنون بھی اردو میں بولا جاتا ہے امن، ایمان، مؤمن۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ختم نبوت، خاتم النبیین، ختم الرسل بھی بولا جاتا ہے۔ ختم اللہ، لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی اور ذاتی نام ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اللہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم۔ ہاں جی، قلوب قلب کی جمع ہے، دل مراد ہے، امراض قلب، قلبی تعلق، قلوب و اذہان بھی بولا جاتا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ واو کا معنی اور، 2 لفظوں کے درمیان واو اور کا معنی دیتی ہے شان و شوکت، عفو، درگزر، رحم و کرم وغیرہ۔ علی کا معنی پر، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم۔ سمع جو ہے اس کے سننے کے معنی میں ہے محفل سماع، اعلی سماعت، قوت سماعت، اور سمع و بصر اردو میں بولا جاتا ہے۔ ہاں جی، واو کا معنی اور، یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ علی کا معنی پر، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ ابصارہم، ان کی آنکھوں پر۔ تو ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر، ان کی، بصر آنکھ کو کہتے ہیں۔ بصارت، بصیرت، سمع و بصر اور نور بصیرت اردو میں بولا جاتا ہے۔ غشاوت، ان کا معنی پردہ ہے، اور اردو میں کہتے ہیں غشی طاری ہونا، گویا کہ اس پر پردہ طاری ہو جاتا ہے جو آدمی بے ہوش ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے۔ عذاب ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، اللہ کا عذاب، اور عذاب الہی بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم بہت بڑا ہے، عظیم عظمت، معظم اور تعظیم اسی سے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا سبق، کل 2 الفاظ ہیں۔ انذرتہم، خواہ آپ نے ڈرایا ہو انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نے انہیں نہ ڈرایا ہو۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بقیہ الفاظ آپ کی اردو زبان کے ہیں اور چند ایک بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا فرمائیں کہ اس نے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے انتہائی آسان میتھڈ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا آپ پر فضل ہے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں انسان پڑے ہیں جو قرآن سے غافل ہیں۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اب اللہ کی عبادت میں دل کی گہرائیوں سے محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ کی عبادت کو کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔
دعا پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔